تو مسئلے کا حل نیگوسیشن میں، مذاکرات میں ہے۔ پی ڈی ایم تو بھی نااہل ہیں، نالائق ہیں، بدترین قسم کی مہنگائی ہے۔ آپ پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کی پالیسی دیکھ لیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی غلامی دیکھ لیں، سب ایک جیسے ہیں۔ یہ ملک ہائی جیک ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا۔ کہ ملک میں حالیہ انتخابات ہوئے، ضمنی الیکشن، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بظاہر فتح ہوتی نظر آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان 6 سیٹوں کے اوپر جو ظاہر عمران خان لڑے ہیں، 5 کو تو ان کو چھوڑنا پڑے گا، پھر الیکشن ہوگا، آخر اس ملک کی سیاست کیا رخ اختیار کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس وقت یہ ملک ہائی جیک ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کی پالیسیاں، دونوں کی اسٹریٹجی ایک جیسی ہے۔ آپ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کی غلامی دیکھ لیں، آپ نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ لیں، آپ کرپشن اور ٹیکسوں اور مہنگائی کی پالیسی دیکھ لیں، آپ پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کی پالیسی دیکھ لیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی غلامی دیکھ لیں، سب ایک جیسے ہیں۔ تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے اندر جو اختلاف ہے وہ صرف اور صرف اقتدار کے لیے ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ شخصیات کی ذاتی لڑائی ہے، یہ پارٹیوں کی لڑائی، عوام کی جنگ نہیں ہے۔ اس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے۔ عدم استحکام ہوگا تو ملک میں معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا، افراتفری ہوگی اور عوام کے حقوق محفوظ نہیں ہوں گے۔ تو اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو ہو رہا ہے، جو کہ ذاتی لڑائی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے سیٹیں جیت لی، آپ قومی اسمبلی نہیں آ رہے، کروڑوں روپے قوم کا خرچ ہو گیا، ابھی بھی ایک ڈیڈ لاک ہے۔ پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی، جمہوریت اپنا کام نہیں کر رہی، بدترین قسم کی مہنگائی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، بتہ خوری ہے، بم دھماکے ہیں، عوام کو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ نقصان ملک کا ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں احتجاج کیا جاتا رہا پی ڈی ایم کی جانب سے، آپ بھی ایک بطور پاورفل ووکل سامنے آیا، آپ بھی احتجاج کرتے رہے اور صدا بلند کرتے رہے کہ ملک میں مہنگائی ہے۔ اب وہی مہنگائی 28% سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آج جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے، وہ اس وقت اگرچہ تھی لیکن سینیریوز اور تھے، اب یہ پی ڈی ایم مہنگائی کی بنیاد پہ ملک میں آئی اور کہاں مہنگائی پہنچ گئی؟ دیکھیں، پی ڈی ایم تو بھی نااہل ہیں، نالائق ہیں، بدترین قسم کی مہنگائی ہے، اور یہ مزید جو ہیں وہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمت کم ہو رہی ہے، لیکن یہ عوام کو فائدہ نہیں دے رہے۔ بجلی کے بھاری بھرکم بل پاکستانیوں کے جیبوں کے اوپر ڈھاکہ ہے جو پی ڈی ایم ڈال رہی ہے۔ یہی پالیسیاں پی ٹی آئی کی بھی تھی۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے حکومت پاکستان میں کس کی ہے؟ 2 پارٹیوں کی ہے، ایک وفاق کے اندر اور سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر 4 یونٹ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو یہی 2 پارٹیاں برسر اقتدار ہیں، دونوں اقتدار میں ہیں، دونوں ہی اس مہنگائی کا اور اس بدترین قسم کی جو گرانی ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بتائیے گا سر کہ اس وقت جو ڈیڈ لاک پایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے عمران خان کی جانب سے کہ وہ ایک لانگ مارچ لے کے آئیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات کا جو حل ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے یا پھر پارلیمنٹ سے باہر، جس طرح کی عمران خان کال دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی اس کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں آؤں گا تو بڑے دھوم دھڑکے سے آؤں گا اور بہت زیادہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، کیا ہونا کیا چاہیے اس کو؟ دیکھیں، لانگ مارچ، شارٹ مارچ، یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ دعوے وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہ لانگ مارچ دے گا نہ شارٹ مارچ دے گا۔ وہ اگر کرنا چاہیں تو وہ کریں، فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کا، کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے ان کا، پروٹیسٹ کا، احتجاج کا، دھرنے کا۔ جہاں تک مسئلے کا حل کہاں ہے، تو مسئلے کا حل نیگوسیشن میں، مذاکرات میں ہے۔ مذاکرات اس پہ کہ آپ الیکشن لاس کو ریفارم کریں اور ایک کنسنسس کے ساتھ ریفارم بھی ہوں، اور ساتھ الیکشن کے ڈیٹ اور اس کے جو متعلقہ امور ہے اس کے اوپر بھی کنسنسس ہو۔ اگر وہ کنسنسس نہیں ہوتا، اس کے لیے مذاکرات اور نیگوسیشن، بیٹھنا، خواہ پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو، وہ نہیں کیا جاتا، تو اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوں گے وہ سیاسی عدم استحکام کو ختم نہیں کریں گے۔ یہ بتائیے کہ پریسائزلی کہ اگر عمران خان آ جاتے ہیں اور حالات خدا نخواستہ خراب ہو جاتے ہیں، پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ بحیثیت مجموعی کیا پھر ہم وہی الزام دہرائیں گے جو ماضی میں دہراتے رہے کہ انہوں نے ایسا کیا، یا پھر ہم سب کولیکٹیولی پولیٹیکل؟ دیکھیں، اس وقت بھی جو ملک کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، شدید قسم کی مہنگائی ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، اس کے ذمہ دار دونوں پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی۔ ابھی بھی اقتدار میں ہیں اور پہلے بھی اقتدار میں تھی، اور آئندہ اگر کوئی ایسی افراتفری کی طرف صورتحال جائے گی یا ڈیموکریسی ڈیریل ہوگی تو اس کی براہ راست ذمہ داری بھی ان دونوں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے اوپر ہوگی۔